یہ آپ نے احتجاج کر کے لیا ہے، اس کا کوئی مزہ؟ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں؟ دو داماد ہو نا تو ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی، تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا ہے، نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں۔ ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو، یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسے نہ، بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہل کریں۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تو کدھر آ گیا ہے، تھوڑی جگہ دو، کو یہاں آ جا یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی۔ اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دیے، تو عزت کا ماحول۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما، بڑے فقیہ قسم کے، اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے، اور کہتے میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تھا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا، اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی، وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں، وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے، جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں
ان کا ذکر کریں اور ادب کریں. ادب آپ کو بڑا کرے گا, ادب آپ کو جاندار کر دے گا. آپ یقین کریں, میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے. ایک کلین شیو صاحب تھے, بالکل دھاوا تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے, ممبر پہ بھی عشق پہ بھی, میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی. ایک کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لب بولا جا بڑا ادب والا, بڑا مؤدب. میں نے کہا نہیں, اور نہ میں اس قابل ہوں, خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے. اور انہوں نے کہا جی, میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا, ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کی کسی بندے سے ایسا. تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا. میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے, انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے. تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سمجھے نہیں, جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے. تو یہاں سے خوشبو آئی ہے, سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے, یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے, کسی کے ہاں اٹھتا ہے. یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کو 2-4 جام پیے ہیں, اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے, کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا. مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں